عنوان: عورت کا مقام۔ تعارف: اللہ کی حمد و ثنا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نبی پاک کی تعریف: تمام تعریفیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کے لیے ہیں جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عورت کی تخلیق اور اہمیت۔ قرآن کی روشنی میں عورت کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ سورۃ النساء: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کی تخلیق ایک ہی اصل سے ہوئی ہے اور دونوں کا مقام اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا مقام۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کی حیثیت بہت کمزور تھی، انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا اور انہیں کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی اور اس کے حقوق کو محفوظ کیا۔ اسلام کی روشنی میں عورت کی اہمیت۔ اسلام نے عورت کو ہر ممکن حقوق دیے، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن۔ ہر رشتہ میں عورت کو عزت و احترام دیا گیا ہے۔ عورت کے حقوق۔ تعلیمی حقوق۔ اسلام نے علم کو مرد و عورت دونوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ حدیث: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تعلیم صرف مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ معاشرتی حقوق۔ اسلام نے عورت کو مختلف رشتوں میں اہم حقوق دیے ہیں۔ بیٹی کے حقوق۔ اسلام میں بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق میں اس کی حفاظت، محبت اور اس کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ ماں کے حقوق۔ ماں کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ بہن کے حقوق۔ بہن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ وراثت میں حقوق۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھا۔ قرآن و اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ دینا اسلام کا اہم حکم ہے۔ عورت کی عظمت۔ ماں کے قدموں تلے جنت۔ اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ حدیث: جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کی رضا حاصل کرنا جنت کا راستہ ہے۔ نبی کی تعلیمات۔ نبی کریم نے خواتین کے حقوق کی حفاظت اور ان کی عزت و تکریم کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ کی علمی خدمات۔ حضرت خدیجہ کی تجارت میں شراکت داری۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا کردار۔ گھر کی ملکہ۔ عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے، وہ اپنے گھر کو سنوارنے اور بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرتی تبدیلی میں عورت کا کردار۔ عورت معاشرتی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ تعلیم، صحت اور خدمت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیتی ہے۔ عورتوں کے مسائل اور ان کا حل۔ موجودہ دور کے مسائل۔ آج کے دور میں عورت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جیسے معاشرتی دباؤ، تشدد اور عدم تحفظ۔ اسلامی حل۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے مسائل کا حل پیش کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ خاتمہ۔ اسلام میں عورت کی عزت و تکریم۔ اسلام نے عورت کو عزت و تکریم دی ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دعا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عزت و تکریم کرنے والا بنائے۔